کئی سالوں سے بہت سے عرب ممالک اسرائیل کے خلاف مل کر کھڑے رہے، لیکن اب کچھ ممالک اس پر دوبارہ غور کر رہے ہیں، کچھ ممالک دوستی آفیشلی کر رہے ہیں۔ The agreement signed between Israel, the United Arab Emirates and Bahrain formalizes relationships already in place. پہلے بھی اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان یہ نارملائزیشن خفیہ طور پر ہوتی رہی، لیکن اب یہ کھلے عام ہے اور امریکہ ہی اس پوری چیز کو لیڈ کر رہا ہے، لیکن ایسا پہلے بالکل نہیں تھا۔ 1948 میں اسرائیل نے لگ بھگ 7,50,000 فلسطینیوں کو ملک بدر کر دیا اور خود کو ایک جبری ریاست قرار دیا۔ اس نے بنیادی طور پر کئی دہائیوں کے بعد ایک بار پھر عرب اسرائیل کی جنگوں کو جنم دیا۔ تب سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ اسرائیل نے آہستہ آہستہ غیر قانونی طور پر بستیوں کی تعمیر کر کے فلسطینی سرزمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، غزہ اسٹرپ کو بلاک کر دیا۔ تو تب اس ٹائم بہت سے ممالک کی طرح سعودی عرب بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا رہا، خاص طور پر کنگ سلمان۔ إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية۔ لیکن شاہ سلمان اب واقعی انچارج نہیں رہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے بیٹے کے خیالات ہی چینج ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا کا کہنا تھا کہ جو وزیر خارجہ امریکہ مائک پومپیو سعودی عرب کے دورے پر تھے تو تب بنجامن بھی وہیں پر تھے، لیکن سعودیوں کا کہنا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دوسرے ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جا رہے ہیں۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات دونوں نے 2020 میں اسرائیل کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ A golden opportunity for peace, security and prosperity for our region. Those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say Assalamu alaikum. سوڈان نے بھی نارملائزیشن کے لیے معمول کا معاہدہ کیا، تو پھر یہ سب کچھ فلسطینیوں کو کہاں لا کر کھڑا کرتا ہے؟ اس سے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر بات چیت کرنے کے لیے ان کے لیڈروں کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے اور بہت ہی مشکل ہوگا انصاف حاصل کرنا فلسطینی عوام کے لیے اب، اور یا پھر دہائیوں سے اسرائیلی قبضے کو کالعدم قرار دینا۔ متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی تجارتی کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد ٹویٹر آفیشیل اکاؤنٹس نے ایک دوسرے کے پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ پچھلے ہی سال ایک جوائنٹ میوزک ویڈیو بنائی گئی اسرائیل اور UAE کی طرف سے۔ آپ کو یہ فنکار عجیب ہی لگ رہے ہوں گے، لیکن یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ اس میں کوئی راز نہیں کہ MBS ایک ماڈرن لیڈر کے طور پر ابھر کے آنا چاہتا ہے۔ ماڈرن لیڈر بننے کے لیے بہت کچھ اس نے کھویا اور بہت کچھ پایا، جیسے کہ یمن کی جنگ کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو اپنے خلاف ناقدین کو گرفتار کرنا، یہاں تک کہ ایسے الزامات جو آپ کو جھونکا دیں، جیسے کہ صحافی جمال خاشقجی۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ ان کے اور تخت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ MBS کو ضرورت تھی ہائی پلیسز میں دوستی کرنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں ٹرمپ اور MBS اوول آفس میں کہے لگا رہے تھے۔ $525 million, that's peanuts to you. یہ دورہ سعودی عرب کا کاروباری دورہ تھا۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی چیز کا وہ مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہیں اگر ان کے تعلقات ٹرمپ کے ساتھ اچھے ہوں تو۔ خاشقجی کے قتل کے بعد ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیرڈ کشنر نے MBS کے ساتھ رابطہ رکھا اور ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ رہے، لیکن اب جب جو بائیڈن صدر ہیں تو ان تعلقات میں لازمی تبدیلی آئے گی، خاص طور پر جب ایران کی بات آتی ہے۔ Divert tens of billions of dollars to their nuclear program. احنا لا نتفق أن نصل إلى يوم من الأيام إيران بينها وبين القنبلة النووية أيام معدودة. We will never let that happen. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے سب سے پہلا جو آفس میں بیٹھ کے کام کیا تھا وہ یہی کہ ایران کے اوپر اور سینکشن ڈال دیے تھے اور نیوکلیر ڈیل ختم کر دی تھی، لیکن جو بائیڈن اس معاہدے کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ MBS اور نیتن یاہو کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے وہ ان کے لیے آسان کبھی نہیں ہوگی اور ان کو ان کے لوگوں سے بہت مزاحمت ملے گی۔ اسرائیل کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا نیتن یاہو کی ایک بہت بڑی جیت ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی غداری ہے۔